جو مسئلہ میں نے بتانا تھا غسل کے حوالے سے بھی ہے، اور دوسرے مرد فوت ہو گئے، عورت اس کو دیکھ سکتی ہے، یا عورت فوت ہو جائے تو کیا مرد اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ عام طور پر جو نادان قسم کے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو الجھن میں جو ہے نا ڈال دیتے ہیں۔ مرد فوت ہو جائے تو عورت باقاعدہ طور پر اگر ضرورت محسوس کرے تو مرد کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ اگر مرد فوت ہو جائے تو عورت کے لیے تو اجازت ہے، اس کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے، تمام اس کے معاملات وہی ہوتے ہیں جو ایک بیوی کے اپنے شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ البتہ عورت جہاں فوت ہو جائے تو کیا مرد اس کے ساتھ اس طرح پیش آ سکتا ہے جس طرح کہ بیوی کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے؟ اس کو غسل دینا، اس کو ہاتھ لگانا، اس کا چہرہ دیکھنا، اس کے متعلق البتہ یہ بات ضرور ہے۔ حضرت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فتاوی شامیہ جہاں سے تمام مفتیان دیکھ کے فتویٰ دیتے ہیں جی، انہوں نے تو اس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تھا تو باقاعدہ طور پر ان کو غسل حضرت علی نے خود دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود غسل دیا تھا، لیکن زیادہ جو مشہور بات ہے نا احادیث سے ثابت ہوتی ہے، حضرت ام ایمن نے ان کو غسل دیا تھا۔ البتہ حضرت علی کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے نا، انہوں نے غسل دیا تھا، غسل انہوں نے نہیں دیا تھا، غسل کا جو سامان تھا نا وہ انہوں نے مہیا فرمایا تھا۔ تو اس لیے یہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں، اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کہیں پر اور کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، خاتون نہیں ہے، صرف اس کا شوہر موجود ہے تو غسل نہیں دے گا جی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنی بیوی کو تیمم کروائے گا جی، ایک مرتبہ ہاتھ زمین کے اوپر مار کے اس کے چہرے کے اوپر مل دے گا، اور دوسری مرتبہ اس کو مار کے، جیسا کہ عام طور پر غسل تیمم کروایا جاتا ہے، غسل کا بھی وہی تیمم ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے جو وضو کے لیے ہوتا ہے جی، اس کے بازو کے اوپر مار دے گا تو اس کو تیمم کروائے گا، غسل نہیں کروائے گا۔ تو مرد عورت کو غسل تو نہیں دے سکتا، اسی طرح کپڑے کے بغیر اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ہاں اگر اس کے اوپر کوئی کپڑا پڑا ہوا ہے جی، جیسے کفن دیا ہوا ہوتا ہے جی، کفن کے اوپر اگر اس کو ہاتھ لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد چہرہ دیکھنے کی، یہ مسئلہ لوگوں کے اندر جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے جی، وہ جاہل اور نادان قسم کے لوگ جو زندگی کے اندر ساری زندگی اللہ معاف کرے غیر محرموں کو دیکھتے رہتے ہیں جی، وہ یہ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں جی مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کس نے کہا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کون اس مسئلے کو بیان کرتا ہے؟ تو یہ صرف نادانی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے، اپنی طرف سے ایسے ہی بنا دیتے ہیں کہ فوت ہونے کے بعد مرد اپنی بیوی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کے لیے غیر محرم ہو جاتی ہے۔ غیر محرم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے مرنے کے بعد شوہر کو وراثت کیوں ملتی ہے؟ اس کو جائیداد ملتی ہے، اس کو وراثت ملتی ہے، غیر محرم کو بھلا کہاں سے جائیداد اور وراثت ملے گی؟ تو بہرحال جی مسئلہ یہ ہے کہ مرد عورت کو غسل بھی نہیں دے سکتا، بلا ضرورت کپڑے کے بغیر اس کو چھو بھی نہیں سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، البتہ چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ عورت کو فوت ہونے کے بعد غیر محرم نہیں دیکھ سکتا، یہ کنفرم بات ہے جی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ جس طرح زندہ عورت کو پردہ ہوتا ہے نا، فوت ہونے کے بعد بھی اس کو پردہ ہی ہوتا ہے جی، اس لیے غیر محرم تو اس کو دیکھنا چاہے تو اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ اپنے شوہر کی بات کر رہا تھا میں کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اگر اس کا چہرہ دیکھنا چاہے تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ ایک سوال اور ہے، جی جی کیا شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے جی، شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اٹھا کے لے جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اتنا تک بھی ہے کہ اگر کوئی اور موجود نہیں ہے قریبی رشتہ داروں میں سے، مرد خود قبر کے اندر جا کے میت اٹھا کے قبر میں رکھے۔ کندھا دینا تو بڑی دور کی بات ہے، کندھا دے گا تو چار پائی کو ہی کندھا دینا ہے نا، اس کے وجود کو تو اس نے ہاتھ نہیں لگانا،
اس لیے کہ جس وقت عورت کفن میں لپٹی ہوئی ہے تو کفن کے اوپر سے مرد کو اپنی بیوی کو ہاتھ لگانا جائز ہوتا ہے جی. تو اس لیے اگر قبر کے اندر بھی وہ اتارنا چاہتا ہے تو وہ قبر کے اندر بھی اتار سکتا ہے. ہاں البتہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو محرم رشتہ دار ہیں، بیٹے ہو گئے، بھتیجے ہو گئے، بھانجے ہو گئے، جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، وہ اگر میت کو قبر میں اتارے تو یہ بہتر ہوتا ہے. لیکن ضرورت ہو تو مرد اس کو چھو بھی سکتا ہے، اس کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، اور اس کو کندھا دینے میں تو بہرحال کندھا دینے کی جو بات ہے نا، آپ کو کبھی حیرانگی نہیں ہوئی اس مسئلے کے اندر؟ اجنبی مرد بھی کندھا دے سکتا ہے. اجنبی آدمی ہے نا، اجنبی آدمی، وہ بھی کسی عورت کی میت کو کندھا دینا چاہے تو دے سکتا ہے. شوہر نے کیا قصور کر دیا کہ اس کو کندھا دینے کی اجازت نہیں ہے؟ ایسی جہالت کی باتیں ہیں جو لوگوں کے اندر مشہور کر رکھی ہیں لوگوں نے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ آپ نے کہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کپڑے کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا. جی نہیں لگانا چاہیے. جب وہ تیمم کروائے گا تو ظاہر ہاتھ تو لگے گا، بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مجبوری کی حالت میں ہے. یہ اس وقت ہے جس وقت اور کوئی غسل دینے والی عورت موجود نہ ہو. جی اضطراری حالت ہے، اضطراری. اور اضطراری حالت میں کوئی شریعت کے احکام ایسے ہیں جو جائز نہیں ہوتے، وہ بھی جائز ہو جاتے ہیں. تو یہ مجبوری کی حالت ہے، تو مجبوری کی حالت کے بغیر اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہوتا. جی انشاءاللہ اس کے مسائل آ رہے ہیں، جی میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. اور ہر گھر کے اندر سے ایک بندہ جو ہے نا غسل کا طریقہ سیکھے، ہر گھر کے اندر سے ایک بندہ کفن دینے کا طریقہ سیکھے. کیسی عجیب بات نہیں ہوگی کہ والد سے فوت ہو جائیں، بچے جو ہے نا غسل دینے والا اور بندہ ڈھونڈ رہے ہیں، جی کرائے کے اوپر لے کے آؤ اور وہ آ کے ان کو غسل دے. اس لیے خود غسل دینا چاہیے. جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کم از کم اس کو خود کریں اور اس کے ساتھ رہیں اور اس کو سیکھیں. جی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کی تمام باتیں سیکھنے کی توفیق عطا